بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسان عید سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا پوری زندگی اللہ غیب سے رزق دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی بندہ عید سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے، یہ دعا پڑھ لے، یعنی رمضان کے ان آخری 2 دنوں میں پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس سے پوری زندگی اللہ غیب سے کھلائے گا بھی اور پلائے گا، یعنی رزق کے معاملے میں اس کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی اللہ پاک خود حل فرمائے گا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جن میں دولت کے خزانے چھپے ہیں، رزق کے خزانے چھپے ہیں۔ جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ بند خزانے کھل جاتے ہیں، یعنی رزق کے، دولت کے بند خزانے جو ہیں اللہ پاک اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان کے ان آخری دنوں میں یعنی عید سے پہلے آپ ان کلمات کو اگر پڑھیں گے تو اللہ پاک سے اور دعا مانگیں گے اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے، تو انشاءاللہ مرتے دم تک وہ انسان محتاجی سے، فکر و فاقہ سے بچ جاتا ہے۔ جو بھی عمل کریں ناظرین پورے دل سے کریں، اللہ پر توکل رکھ کر کریں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کے بہت ہی زیادہ قیمتی کلمات ہیں، بہت ہی خاص دعائیں، وہ کلمات ہیں جو آپ کی ہزاروں نہیں لاکھوں حاجات کو پورا کریں گے اور آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ ناظرین، قرآن پاک پڑھنا باعث برکت ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں برکت ہے، شفا ہے، دولت ہے، رزق ہے۔ اس بندے کی جو جو دلی تمنائیں ہوتی ہیں وہ قرآن پڑھنے سے، قرآنی کلمات پڑھنے سے، قرآنی وظائف کرنے سے، قرآنی دعائیں پڑھنے سے پوری ہوتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسی آیت سیکھیں جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، دوسروں کی پریشانی دور ہو، دوسروں کو رزق ملے، دولت ملے، تو آپ دوسروں سے شیئر ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو اس طرح آپ کو دنیا میں بھی فائدے ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ انشاءاللہ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی اگر آپ رمضان میں اس کے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو قیامت کے دن روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، تو لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کا معمول بنانا چاہیے۔ تو ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے، یعنی کل کا دن اور آج کا دن، تو آج آپ قرآن پاک کے وہ کلمات پڑھیں جن سے آپ کو دگنا ثواب ملے، نہ صرف آپ کے نامہ مال جو ہے نیکیوں سے بھرے، بلکہ ان کلمات کی برکت سے جو ان کو پڑھتا ہے پورا سال بلکہ پوری زندگی اللہ پاک آپ کو پریشانیوں سے، آنے والی مصیبتوں سے، رزق کی تنگی سے، بیماریوں سے اپنی حفاظت میں بھی رکھتا ہے۔ تو جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اسے غیب سے کھلائے گا، غیب سے پلائے گا۔ عید سے پہلے یہ کلمات، یہ دعا لازمی پڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ پر اتنے مہربان ہو جائیں کہ اللہ پاک کی رحمت آپ پر اتنی زیادہ برسے، یعنی ایسا معجزہ ہو کہ غیب سے آپ کے گھر رزق کا، دولت کا ڈھیر لگ جائے، عید سے پہلے آپ کی دلی تمنائیں پوری ہو جائے۔ تو آپ نے ابھی سے یہ کلمات پڑھنے، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ بہت ہی پیاری سی دعا ہے اور اللہ پاک کی بہت ہی پسندیدہ دعا ہے، کیونکہ اس دعا میں بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر رحم کی اپیل کرتا ہے، پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے عافیت مانگتا ہے اور آخر میں اپنے لیے رزق روزی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ رمضان کے ان آخری 2 دنوں میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں،
یعنی کم از کم 70 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یعنی آج اور کل کے 2 دن ہیں، 70 مرتبہ اس دعا کو آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھیں، اس کو یاد کر لیں۔ انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا، پورا سال جو ہے امن و سلامتی میں گزرے گا، عافیت میں گزرے گا، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ تو آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رحمتوں والے مہینے کے صدقے ہم تمام مسلمانوں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی کبھی نہ ختم ہونے والی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔